بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مارکیٹنگ کی کوئی بھی کتاب ہو، ویب سائٹ ہو یا یوٹیوب کا چینل ہو، پہلا ٹاپک واٹ از مارکیٹنگ پر ہی ہوتا ہے. تو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس پڑھانے سے پہلے کیسے اس ٹاپک کو مس کر سکتا ہوں. فرق اس ٹاپک کو پڑھانے میں صرف یہ ہے کہ میں ہماری روزمرہ زندگی میں موجود ایگزامپلس کو استعمال کروں گا اور بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ واٹ از مارکیٹنگ، یعنی مارکیٹنگ کیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس کا جواب آپ نے بڑے غور سے سوچنا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ایک دم سے آپ کے فون پر ایک میسج موصول ہوتا ہے. وہ میسج ایک ایئر کنڈیشنر فروخت کرنے والی کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ آج ہی اے سی آرڈر کرتے ہیں تو ہم آپ کو مارکیٹ ریٹ سے 20% ڈسکاؤنٹ میں اے سی مہیا کریں گے. تو میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا میسج بھیجنے والا شخص مارکیٹنگ کی جاب کرتا ہے؟ چلیں ایک اور ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ جب آپ بازار میں جاتے ہیں تو اکثر لوگ آواز لگاتے ہیں 10 روپے کی لے لو، 20 روپے کی لے لو یا 50 روپے کی لے لو. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی آفر کرتے ہیں کہ ایک کے ساتھ ایک فری، ایک کے ساتھ 2 فری. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا وہ مارکیٹنگ کی جاب کر رہے ہیں؟ اگر ان دونوں سوالوں کا جواب یس ہے تو یو آر 100% رائٹ. یہ دونوں مارکیٹنگ ہی کی جاب کر رہے ہیں. پہلا شخص چاہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے یا دوسرے اشخاص جو بازار میں کھڑے ہو کر چیزیں فروخت کر رہے ہیں، وہ دونوں مارکیٹنگ ہی کی جاب کر رہے ہیں. لیکن مارکیٹنگ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. تو آئیے لیٹس لک ایٹ دی ڈیفینیشن آف دی مارکیٹنگ. اس کے بعد ہم مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن کو بریک کریں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پروسیس آف مارکیٹنگ کیا ہے. So the process of marketing is creating, communicating, delivering, exchanging and offering. Creating کا مطلب ہے بنانا، communicating کا مطلب ہے بتانا، delivering کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو پہنچانا، اور exchange کا مطلب تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کو لینا. اب آفرنگ جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے. آفرنگ سے مراد وہ ساری پروڈکٹس اور سروسز جو کمپنی بنا رہی ہے، لیکن وہ اسے بنائے گی تو ان ریٹرن وہ کیا لے رہی ہے کسٹمر سے؟ وہ کسٹمر سے ویلیو لے رہی ہے ان دی فارم آف پروڈکٹس اینڈ سروسز. یہ آپ کے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی کمپنی پروڈکٹس بناتی ہے اور سروسز دیتی ہے جن میں یہ چاروں چیزیں شامل ہوتی ہیں اور ان ریٹرن ویلیو مل رہی ہے آرگنائزیشن کو بھی اور کسٹمر کو بھی. تو آئیے اس کانسیپٹ کو بریک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کریٹنگ ویلیو کا کیا مطلب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام پروڈکٹس کسی کمپنی نے بنائی ہیں. ہم کسی بھی ایک پروڈکٹ کو لے لیتے ہیں. اس پروڈکٹ کو بنانے میں کمپنی کا ایک سرٹن پروسیس ایوالو ہے. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کریٹنگ ویلیو، یعنی مارکیٹنگ اس پروسیس کا نام ہے جس سے کمپنی کو پتہ چلتا ہے کہ کسٹمر کو کیا چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھ کر کمپنی پروڈکٹس بنا رہی ہے. سیکنڈ سٹیپ مارکیٹنگ کا ہے کمیونیکیٹنگ ویلیو، یعنی آپ ایک پروڈکٹ بنا دی. وہ پروڈکٹ تو بڑی زبردست ہے لیکن کسٹمر کو تو پتہ ہی نہیں کہ کسٹمر پروڈکٹ کیسی ہے. تو آپ ایک ایفیکٹو میسج جو وہ کسٹمر کو دیتے ہیں کہ جس کے بعد کسٹمر کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیسی ہے. تو اس کے بعد تھرڈ سٹیپ ہے ڈیلیورنگ ویلیو. اس سے مراد پروڈکٹ بن گئی، آپ نے کسٹمر کو بھی بتا دیا، آپ کی سروسز بھی ریڈی ہو گئیں اور کسٹمر کو بھی بتا دیا. اب آپ ڈیلیوری بھی تو کرنا ہے اس پروڈکٹ اور سروسز کو اس کی پریمسز یا اس کی پہنچ میں بھی تو پہنچانا ہے، خواہ وہ آن لائن ہو یا آف لائن. پروڈکٹ اینڈ سروسز کی ڈیلیوری بھی آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکیں. اس پروڈکٹ اور سروسز کو کریٹنگ سے لے کر پہنچانے تک کے پروسیس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں. لاسٹ سٹیپ جس میں کمپنی کو بھی ریوارڈ ملتا ہے، وہ کسٹمر کو بھی ریوارڈ ملتا ہے، اور اس سٹیپ کو ہم کہتے ہیں ایکسچینجنگ ویلیو. آپ نے ایک پروڈکٹ اور سروسز بنا لی، آپ نے کمیونیکیٹ کر دیا اور ڈیلیور بھی کر دیا. اب باری آئی ہے ایکچوئل سیلنگ کی. آپ نے ایک چیز جو بنائی ہے وہ آپ نے کسٹمر کو دی اور کسٹمر سے آپ نے پیسے پکڑے اور آپ کو فائنینشیل ریسورسز کی ویلیو مل گئی اور کسٹمر کو پروڈکٹ بھی مل گئی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ
جو سب سے امپورٹنٹ بات مارکیٹنگ کے اندر ہم اکثر محسوس کرتے ہیں کہ بزنس کا اونلی پرپز کمانا نہیں ہوتا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے پروڈکٹ بیچ کر پیسے تو کما لیے، لیکن کیا کسٹمر اس پروڈکٹ سے خوش بھی ہے؟ اگر کسٹمر خوش ہے تو وہ آپ کو 5 سٹار دے گا، اور جب وہ آپ کو 5 سٹار دے گا تو وہ آپ کا امبیسڈر بھی بنے گا، اور امبیسڈر بنے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی بتائے گا کہ بھائی اس کمپنی کی پروڈکٹ خریدو، یہ تو سب سے اچھی ہے. اور جب وہ بتائے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کے نمبر آف کسٹمرز بڑھیں گے. تو آپ کا آبجیکٹو ایز اے کمپنی مارکیٹنگ کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا کسٹمر سب سے زیادہ خوش ہو تاکہ وہ بار بار آپ کے پاس آئے. شکریہ.